کے علم میں ہے اور شاید مجھ سے قبل بھی ہمارے مولانا عبدالغفور حیدری صاحب اور دیگر ساتھی اس واقعے کی مذمت بھی کر چکے ہیں۔ کل رات میں ڈیرہ اسماعیل خان میں ہی تھا اور جب یہ اطلاع پہنچی اس وقت بھی ہم مولانا صاحب کے ساتھ ہی تھے۔ مولانا صاحب کی گاڑیوں پر فائرنگ کی گئی، وہ بنو روڈ جو ہمارے گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ہے، وہاں تیل بھروانے کے لیے گئی تھیں اور جب واپسی وہ انٹرچینج جس کا ذکر ابھی سی پیک کا ہوا بھی ہے اس پر انٹرچینج پر پہنچی تو ان پر فائرنگ ہوئی ہے جی، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے کہ کوئی جانی نقصان تو نہیں ہوا۔ لیکن میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہوئے ہیں مولانا صاحب کے ساتھ، اور شاید ان دہشت گردوں کے علم میں نہیں تھا کہ واقعتاً مولانا صاحب اس گاڑی میں ہیں یا نہیں ہیں۔ 2-3 گولیاں ان کی گاڑیوں کو لگی ہیں جی، اور اس میں جو ڈرائیور یا ایک محافظ تھے تو ان کا اللہ تعالیٰ نے حفاظت کی ہے۔ اور یہ اسی سی پیک کا ذکر جو ابھی یہاں ہمارے آنریبل منسٹر صاحب نے بھی کیا، یہ وہی سی پیک ہے جو وہاں سے بلوچستان کو جاتا ہے، اور اس سی پیک کو مختصر بنانے کے لیے بھی کوشش کی گئی۔ لیکن اگر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں تو میرے خیال میں پھر یہ ہمارے لیے اور مشکل پیدا کر دے گی جی۔ میں یہ گزارش کروں کہ اس سے 2 ہفتے یا 1.5 ہفتہ پہلے ہمارے وہاں تحصیل درابن میں واقعہ ہوا، جس میں تقریباً کوئی 35-40 جوان ہمارے فوج کے اس میں کام آئے، اور اس سے بعد فوراً 2 دن کے بعد یا 3 دن کے بعد ٹانک کے ڈسٹرکٹ میں واقعہ ہوا، جس میں تقریباً کوئی 6 دہشت گرد اور 3 پولیس والے مارے گئے۔ کل رات کو یہ واقعہ ہوا ہے، تو یہ صورتحال ہے، اور ادھر ہمارے ملک کو انتخابات کی طرف ہم جا رہے ہیں، تو ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ وہاں ہم الیکشن کمپین کس طرح چلائیں گے، یا ہمیں الیکشن سے روکنے کے لیے کیا اس طرح کے واقعات تو نہیں ہو رہے جی۔ تو ڈی آئی خان ٹانک کی صورتحال جو ہے انتہائی ابتر ہے۔ میں مرکزی گورنمنٹ سے، صوبائی گورنمنٹ سے یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں الیکشن کا ماحول بھی میسر کیا جائے، کیونکہ دن کے واقعات بھی ہوتے ہیں اور رات کو بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، تو وہاں الیکشن کمپین کون چلائے گا، کس طرح چلائے گا، ہماری سمجھ سے بالاتر۔ اور اگر ڈی آئی خان سٹی یا ٹانک سٹی اور ہمارے ان علاقوں میں ہم سفر نہیں کر سکتے تو پھر بتایا جائے کہ ہمیں وہ ماحول کب ملے گا کہ ہم وہ کر سکیں۔ اس ملک کے طول و عرض میں یقیناً دہشت گردی اور اس کے واقعات ہوتے رہے ہیں، لیکن گزشتہ 2 ہفتوں یا 3 ہفتوں میں ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک میں جو واقعات ہوئے، تو کس طرح ہم وہاں پر الیکشن کمپین کریں گے۔ میں الیکشن کا مخالف نہیں ہوں، نہ ہماری جماعت مخالف ہے، ہم الیکشن میں جانا چاہتے ہیں، ہمیں اس طرح کی دھمکیاں پہلے بھی ملی ہیں اور ہم نے ان کا مقابلہ بھی کیا ہے، ہم آج بھی ان کا مقابلہ کرنے کو تیار ہیں۔ لیکن کیا اس ماحول میں ہم یہ سمجھیں کہ پھر ایک مرتبہ الیکشن کو ہائی جیک کرنے کی کوشش کی جا رہی؟ اور اگر الیکشن ہائی جیک ہوتا ہے تو پھر کیا ہمارا ملک صحیح سمت چل پڑے گا؟ کیا ہمارے ملک میں امن آ جائے گا؟ تو اگر ہمارے پاس اس ملک میں امن لانا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، تو پھر اس میں ہماری گورنمنٹ کو ایک کردار ادا کرنا ہوگا، قوم کو یہ باور کرانا ہوگا کہ آپ کا ماحول اب ایسا ہے کہ اس میں الیکشن کیا جا سکتا ہے۔ اس موجودہ الیکشن میں ہمیں تو
روکنے کی کوشش کی جا رہی کہ آپ نے لوگوں کے پاس نہیں جانا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی قوم اور جمعیت علماء اسلام کے قائدین کا رشتہ یہ نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے، یہ گوشت اور ناخن کا رشتہ ہے، اس کو کبھی نہیں توڑا جا سکتا. اس طرح کے واقعات سے ہمیں اپنے مشن سے کوئی نہیں ہٹا سکتا. ہم پہلے بھی جانے دے چکے ہیں، مزید بھی قربانی دینے کو تیار ہیں، لیکن ہم اس ملک کے ساتھ ہیں، اس دھرتی کے ساتھ ہیں، اس مٹی کے ساتھ ہیں. ہم نے اپنے خون سے اس مٹی میں آبیاری کی ہے اور ہم اس کو پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس طرح ہمارے راستے کو نہ روکا جائے. تو میں آپ پورے ہاؤس کے سامنے یہ قرارداد مذمت پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ ہماری تائید کریں اور ہماری گورنمنٹ کو یہ بتلائیں کہ اس ماحول میں ہم کس طرف جا رہے ہیں، ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. میں آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو، بہت مہربانی. آرڈر نمبر 53